So is it so? Okay. So let's start. تو دو طرح کے, ایک تو کوشن کے ذریعے اور ایک کنسنٹ کے ذریعے. کوشن مین کے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بائی فورس ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ ان سے رولنگ کروائی, ان کے اوپر رول اس طرح کیا جاتا ہے کہ ان کو فورس کیا جاتا ہے, ان کے اوپر امپوز کر دی جاتی ہیں سرٹن چیزیں, وہ نہیں کرنا چاہتے لیکن آپ کرواتے ہو, تو دس از کالڈ کوشنز. تو یہ بائی فورس ایک گورنمنٹ ہوتی ہے. اس کے بعد کنسنٹ کے ذریعے کیسے ہیجمونک پاور جو ہے وہ کریٹ کی جاتی ہے, میڈیا کے ذریعے کنونس کر کے لوگوں کو, ٹھیک ہے, میڈیا کے تھرو کنونس کیا جاتا ہے, بار بار چیز جو ہے سب کانشیس کے اندر اتاری جاتی ہے, یہ عظیم ہے, یہ بڑے ہیں, ہم نے فالو کرنا ہے. سو ہیجمونک پاور کس طرح سے کریٹ کی جاتی ہے؟ ہیجمنی جو ہے وہ لیٹن ورڈ ہے. ہیجمنی کا مطلب نوٹ کر لیں, ہیجمنی از اے لیٹن ورڈ اینڈ ہیجمنی مینس ٹو لیڈ. تو سرٹن گروپ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی مطلب خود بخود لیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کو کوئی ڈیموکریٹیکلی الیکٹ نہیں کرتا, اور وہ ایک فاشسٹ گورنمنٹ فارم کر لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کو لیڈ کرتے ہیں, اور یہ کلچرل کنسپٹ جو ہے وہ یہ کلچر کا حصہ بن جاتا ہے. اسی لیے اس نے اس کو نام دیا کلچرل ہیجمنی. لیڈ کیسے کیا جاتا ہے؟ کلچر کے تھرو, کہ آپ کو کلچرلی آپ کے مائنڈ کے اندر امپرنٹ کر دیا جاتا ہے, انفیوز کر دیا جاتا ہے کہ یو آر سرونٹ اینڈ یو ہیو ٹو سرو. کوئی کوشچن نہیں کرتا. مثال کے طور پر ہمارے ساتھ ہمارے حالات بہت برے ہیں, ہر چیز جو ہے ہمیں بہت زیادہ مہنگی مل رہی ہے اور ہم اس کے اوپر کبھی کوشچن بھی نہیں کرتے. کیوں؟ کلچرلی امپوز کر دیا جاتا ہے, آپ تو ہیں ہی ایسے, آپ کے اعمال ہی ایسے ہیں, اس لیے آپ کو حکمران ایسے ملے. سو واٹ آر دیز؟ یہ کنسپٹ کون ڈالتا ہے؟ بھئی آپ خود ٹھیک نہیں ہیں, آپ کے حکمران بھی ویسے ہیں. سو یہ ہے cultural hegemony. So this is the cultural hegemony. How they are going to lead you? They are leading you, they are controlling you, they are manipulating you, they are controlling through coercions, through power and through consent. پھر کچھ ایسے لٹریچر کے ذریعے, ایسی نیوز کے ذریعے, ایسے میڈیا کے ذریعے, ایسے لوگوں کے ذریعے, ایسے وہ ایون پریسٹ کو یوز کرتے ہیں, چرچز کو یوز کرتے ہیں, پولیٹیکل پلیسز کو یوز کرتے ہیں, پولیٹیکل ہارمونی جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایون وہ خود ٹیمپلز کو یوز کر لیتے ہیں, مندر کو یوز کر لیتے ہیں, چرچز کو بھی یوز کرتے رہے ہیں پولیٹیکل پاور کے لیے, پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے وہ یوز کر لیتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کنسنٹ بھی کریٹ کر لیتے ہیں. تو یہ ہے گرامسی اور یہ ہے میکیاولی. میکیاولی سے فرانسس بیکن بھی بہت زیادہ متاثر تھے. میکیاولی سے فرانسس بیکن بھی بہت زیادہ متاثر تھے. اگر آپ نے سر فرانسس بیکن کو پڑھا ہو تو سر فرانسس بیکن بھی یوٹیلیٹی کی بات کرتے ہیں, پیسے کی بات کرتے ہیں, عہدے کی بات کرتے ہیں, سٹیٹس کی بات کرتے ہیں, زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی بات کرتے ہیں. وہ بھی رینیسنس فگر تھا اور یہ بھی رینیسنس فگر تھا میکیاولی. تو یہ جو ہے اس نے بک لکھی ہے ماڈرن پرنس, اور اس نے لکھی ہے دا پرنس. دا پرنس کے اندر اس نے رول بتائے تھے, میتھڈ بتائے تھے کہ ایک کنٹری کو کس طرح سے حکومت کرنی چاہیے. کبھی کبھی اسے چھوٹے چھوٹے کنٹریز کے اوپر حملہ کر دینا چاہیے, گورنمنٹ کو اپنی فورس کو چیک کرنا چاہیے, ملٹری کو چیک کرنا چاہیے, پاور کو چیک کرنا چاہیے, مروانا بھی پڑے فوجیوں کو تو مروا دیں, فورسز کو مروا دیں, لیکن آپ کی پاور ٹیسٹ ہو جائے گی, اس کے اوپر روب بیٹھ جائے گا, دوسرے ڈریں گے, آپ کا ایک پولیٹیکل پاور بن جائے گی, آپ کا ایک رجیم میں آپ کی فورس بن جائے گی, آپ کی واہ واہ ہو جائے گی. تو یہ دا پرنس اس نے لکھی تھی. اس نے لکھی ہے ماڈرن پرنس. ماڈرن پرنس, یس, ماڈرن پرنس والی کس نے لکھی ہے؟ یہ ماڈرن پرنس لکھی ہے گرامسی نے, انٹونیو گرامسی. انٹونیو گرامسی بک لکھتا ہے ماڈرن پرنس, اور یہ کس سے متاثر تھا؟ میں نے آپ کو بتایا یہ انفلوئنس تھا ہیگل سے, یہ انفلوئنس تھا کارل مارکس سے, یہ انفلوئنس تھا اس سے میکیاولی سے. تو اس طرح اس نے ماڈرن پرنس لکھی. اس کے اندر وہ پھر بتاتا ہے پرابلم کہ کس طرح سے کوشچن کیا جاتا ہے, کس طرح سے ہیجمونک پاور جو ہے وہ کریٹ کی جاتی ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ فاشسٹ اور ڈکٹیٹر جو ہیں حکمران بن جاتے ہیں, اور پھر کس طرح سے رول کرتے ہیں, کس طرح کلاس سسٹم ہے, اپر کلاس اور لوور کلاسز کے سسٹم
کس طرح کنٹرول ہوتے ہیں, اپر کلاس جو ہے وہ کس طرح کا کلچر کریٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ورکر ہیں, ان کو سرو کرتے رہنا چاہیے, ان کا سرو کرنا ہی ان کی عبادت ہے. تو کس طرح سے ٹیمپلز کو, پریسٹ کو, ریلیجن کو, مذہب کو, پولیٹکس کو, دوسری انسٹیٹیوشن کو گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ یوز کر کے لوگوں کو کے خلاف کرتی ہے, اور کس طرح یوز کرتی ہے, اور کس طرح نیشنلزم اور پیٹریوٹزم اور دیگر جو انٹرسٹ جو ہیں اپنے انٹرسٹ کے لیے اس طرح کے ادارے بنائے جاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مینیپولیٹ کیا جا سکے. مطلب آپ سے کوئی بندہ کہے بھائی آپ کے آباء و اجداد جو ہے نا وہ تو ہمیں سرو کرتے آئے, تو آپ کا رائٹ ہے کہ ہمیں سرو کرتے رہو, بس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, پڑھنے نہیں دیتے. آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ مڈل کلاس لوور کلاس کو پڑھنے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں یار یہ پڑھ گئے تو یہ انٹیروگیٹ کریں گے, یہ کویسچن کریں گے, یہ سوال کریں گے, اپنے رائٹس مانگیں گے. یہ جہاں ان کو ہم نے سیلری 20 یا 30 ہزار دینی ہے, یہ تو 5-5 ہزار پہ کام کر رہے ہیں. تو اس طرح یہ کلاس سسٹم جو ہے اس نے پھر اس کو ایکسپوز کیا گرامسی نے. نہیں جی, مین پوائنٹس جو ہیں اس کے کیا ہے, کلچرل ہیجمنی مینس مینٹیننگ اینڈ لیجیٹیمیٹنگ دا انٹرسٹ آف دا کیپٹل اسٹیٹ. ایک کیپٹل اسٹیٹ ہے جو مینیپولیٹ کر رہی ہے, جو یوز کر رہی ہے, کنٹرول کر رہی ہے, اور ہر طرح سے کلاس کو کنٹرول کر رہی ہے, اور ان کو کچھ نہیں دے رہی. اور وہ اس کی لاجک اور اس کو لیجیٹیمائز کس طرح کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں کہ جی آپ لوگ تو ہمارے سرونٹ ہیں, آپ سرو ہیں, آپ ہماری خدمت کرتے رہیں, ہم اپر کلاس ہیں, آپ لوور کلاس ہیں. وہ کلاس سسٹم بنا دیا جاتا ہے. تو یہ کس لیے بنایا جاتا ہے کہ بھائی آپ کا کام ہے کہ 5,000 میں گزارا کرنا. اگر آپ لوگوں کو, آپ ہاسپٹل جائیں تو وہاں پہ سرکاری ہاسپٹل میں اگر نہ بھی آپ کو ملے کوئی ڈاکٹر تو آپ کا کام ہے باہر مر جانا. ٹھیک ہے, آپ کے کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ انجوائے کریں. بس یہ انجوائمنٹ جو ہے وہ اپر کلاس کے لیے ہے, میرے لیے آپ لوگ جسٹ مجھے سرو کرتے رہیں اور میں آپ کو ایز اے ٹول یوز کرتا رہوں. تو یہ کون کرتا ہے, یہ لٹریچر کون ڈالتا ہے, یہ فلسفی کون ڈالتا ہے, یہ کون بناتا ہے, کہاں جنریٹ ہوتی ہے, کہاں بنتی ہے, کون اس کے بنانے والے ہیں, کیسے پریسٹ, کیسے ملا, کیسے بڑے بڑے جو چرچز ہیں, کیسے بڑے بڑے جو انسٹیٹیوشن, ریلیجیس انسٹیٹیوشنز ہیں, این جی اوز ہیں, اور اس طرح کے ادارے جو ہیں کس طرح سے ان لوگوں غریبوں کے اندر انفیوز کرتے ہیں نیشنلسٹک اپروچ, اور اس طرح کی مٹیریلسٹک اپروچ, اور اس طرح کی پیٹریوٹک فیلنگ ان کے اندر ان کو مرواتے ہیں. So why people are doing this? Because state is doing it for its interest. جتنے رولر ہوتے ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں, میڈیا کو ہائر کرتے ہیں, اور وہ چیزیں اس کے سب کانشیس میں ڈالتے رہتے ہیں. آپ نے کنٹری کے لیے مر جانا ہے, اپنے نیشنلزم کی فیلنگ ڈال دیں گے, اور وہ کہیں گے بس وہ پرسنل وہ اپنی آئیڈینٹی بنا لیتا ہے انسان کے, بس بھائی میں نے اس کے لیے مر جانا ہے, میں نے اپنی جان دے دینی ہے, بس کوئی میرے مذہب کے بارے میں بات کرے میں نے اس کی جان لے لینی ہے. یعنی ٹولرنس جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے. وہ پھر تھیسز اور اینٹی تھیسز اور سنتھسز والا کنسیپٹ نہیں رہتا, بس جس نے بات کی اسے مارو. تو نیشنلزم, پیٹریوٹزم اور دوسری جو فیلنگز ہیں جو گورنمنٹ کے انٹرسٹ کی باتیں ہوتی ہیں, تو یہ پہلی دفعہ اس نے گرامسی نے اٹلی میں اس وقت کا جو مسولینی ڈکٹیٹر تھا اس کے خلاف یہ باتیں اٹھائیں اور اس نے ریز کیا اس کو. ڈیولپ دا انٹلیکچوئل ورکنگ کلاس فار دیئر فیور. اور گرامسی بتاتا ہے کہ پھر ایسے کیا جاتا ہے کہ ایک تو ورکنگ کلاس ہوتی ہے, تو اس ورکنگ کلاس کے اندر سے کچھ بندوں کو آگے کیا جاتا ہے. ہاں بھائی تم بہت انٹیلیجنٹ ہو, تم ان کو مینیپولیٹ کرو اور ان کو ہمارے پیچھے لگائے رکھو. اور وہ ان کو پھر ڈفرنٹ طریقے سے ڈراتا رہتا ہے. تمہاری بات میں نے بڑے صاحب سے کی ہے, تمہاری بات میں نے آفیسر سے کی ہے, اس آنر سے کی ہے, اس آنر نے یہ کہا ہے, تمہاری سیلری میں 10% اضافہ ہو جائے گا, ٹینشن نہ لو, بس تم اسی میں جلتے رہو, اسی طرح گزارے کرتے رہو, تمہاری 10% سیلری بڑھا دے, میں نے بات کر لی ہے. تو اس طرح کے جو انٹلیکچوئل ان کے اندر سے اٹھاتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں, وہ بھی اس کے اونر ہی ہوتے ہیں. وہ کچھ لوگوں کو سلیکٹ کر لیتے ہیں, ان کی تنخواہ یا سیلری بڑھا کے ان کو اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں, اور وہ پھر ان کو کنٹرول, وہ انہی کا نمائندہ ہوتا ہے, وہ ان کو کنٹرول رکھتا ہے. تو یہ ان چیزوں کو ایکسپوز کس نے کیا, گرامسی نے. ایبسولوٹ ہسٹوریسزم یہ فیور کرتا تھا, ڈکٹیٹرشپ اور فیشزم جو ہے وہ ایبسولوٹ ہسٹوریسزم پہ کام کرتا ہے, کہ جس طرح ہسٹری میں جس طرح سے فالو کرتے آ رہے ہیں, مطلب یہاں پہ
ان کے آباء و اجداد تھے تو وہ سرو کرتے آ رہے تھے. تو لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, لوگوں کو بھی اسی طرح یہ اسی بات پہ لگایا جاتا ہے کہ تم بھی کیا کرتے, سرو کرتے رہو. آپ سرونٹ ہیں, ہم آنر ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایبسلیوٹ ہسٹوریسزم کو سپورٹ کرتا ہے. کیا؟ فاشسٹ گورنمنٹ, کلاس سسٹم. تو مارکسسٹ جو ہے, مارکسسٹ فلسفی جو ہے وہ کیا کرتی ہے, یا مارکسسٹ آئیڈیالوجی ان کو ایکسپوز کرتی ہے کہ کس طرح سے ایبسلیوٹ ہسٹوریسزم چاہتے ہیں لوگ. اس کے بعد پروپوگیشن تھرو دا اسکول, کالجز, یونیورسٹی, ٹیمپلز اینڈ میڈیا. یہ سورس ہوتے ہیں ان کے کنسنٹ ڈالنے کے مائنڈ کے اندر, کہ جب آپ کو ذہنی طور پہ غلام بنا دیا تو بس جہاں مرضی لیے پھرو. آج کل لوگ کرتے کیا ہیں, انسان کے سب کانشیس کے ساتھ کھیلتے ہیں. جیسے اگر آپ نے کسی پروگرام کو بنایا ہے, اپنے نیورل پیٹرن بنائے ہیں, تو ان کو چینج بھی کیا جا سکتا ہے. ہاں, ول پاور سے اب چینج نہیں ہونے کہ بس جی میں کوشش کروں گی اور اس کو میں چینج کر لوں گی, کیونکہ اب اس سے کام آگے گزر گیا ہے. پیٹرن بن گئے ہیں مائنڈ کے اندر. ان پیٹرن سے اب جو بھی کام کرو گی وہ پیٹرن جو ہے وہ اس کے اکارڈنگ ورک آٹومیٹیکلی ہوگا, آٹو پائلٹ وے سے ہوگا, آٹومیٹک ہوگا. تو آپ نے اس پیٹرن کو توڑنا ہے, وہ اتنا آسان نہیں ہوتا. جیسے آپ نے پیٹرن بنایا ہے اسی طرح اب توڑنا پڑے گا. مطلب آپ نے کس کے ذریعے بنایا, کسی چیز کو بار بار واچ کیا, کسی کو بار بار سنا, کسی کی مووی بنا لی, کوئی سین کریٹ ہو گئے اور پیٹرن بن گئے. اب آپ کیا کہتی ہیں کہ وہ ایک دن میں ٹوٹ جائیں گے؟ اٹ نیڈس ٹائم. وہ پیٹرن اسی طرح سے پھر ٹوٹے گا, کیونکہ اس کی جگہ پہ کوئی اور چیز ریپلیس کر لے گی اس کو, اور وہ ایک نیا پیٹرن پھر بن جائے گا. وہ اسٹڈی کا ہوگا, وہ امپروومنٹ کا ہوگا, وہ پروگرس کا ہوگا کہ میں کس طرح سے پی پی ایس سی کروں گی, میں کس طرح سے ایم اے انگلش کروں گی, میں کس طرح سے این ایل پی کروں گی, میں کس طرح سے پی ایچ ڈی کروں گی, ایم فل کروں گی. ٹارگٹ سیٹ کر لی, اسی کے مقابلے میں ایک اور ٹارگٹ بنایا جاتا ہے, پھر اس پہ ورک کیا جاتا ہے, وہ خود بخود دب جاتا ہے. کلین نہیں ہوتی چیز, پڑی رہتی ہے, انکانشیس میں چلی جاتی ہے, دب جاتی ہے. مائنڈ ایسی چیز ہے کہ دیکھیں, آپ یاد کریں بچپن میں اگر آپ کو کسی نے ڈانٹا بھی ہوگا تو وہ بھی کئی ساؤنڈ پڑی ہوگی, یا امیج یا مووی کی شکل میں وہ بات پڑی ہوگی. کسی نے کبھی کو تانا مارا ہو آج سے 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے, وہ بھی آپ کے مائنڈ میں مووی کی شکل میں پڑا ہوگا, یا اس کی پکچر, اس کی ساؤنڈ, اور وہ 3D ویڈیو کی طرح, امیج کی طرح آپ کے مائنڈ میں پڑی ہوگی بات. تو یہ ہے مائنڈ کی پاور. تو مائنڈ کو ایسے نہ سمجھیں. تو یہ مائنڈ کیسے بنایا جاتا ہے پھر؟ اسکول, کالجز, یونیورسٹی, میڈیا اور سوشل میڈیا, اور یہ پھر بار بات اتاری جاتی ہے. ہاں بھائی, یہ بہت اچھی گورنمنٹ ہے, بہت اچھے لوگ ہیں, بہت اچھا کر رہے ہیں, آپ کے